اگر خدا نبی کریم گاندھی صاحب منقبت پڑھ رہی تھی تو میری نظر میں میرے مرشد بھی تھے اور میرے مرشد اجازت بھی تھے. میرے مرشد بھی تھے اور میرے مرشد اجازت بھی تھے. یعنی میرے مرشد مصطفیٰ کی رضا تھی. تو زیادہ تھا میرے جو مرشد تھے وہ مصطفیٰ کی رضا تھے اور جو میرے مرشد اجازت تھے وہ حیدر کرار کی اولاد تھی. ادھر مصطفیٰ کی رضا تھی, ادھر حیدر کی اولاد تھی. اور زمانے حضور احسن العلماء کو دیکھا ہوگا یہ لگتا تھا جب احسن العلماء بیٹھتے تھے کہ چودھری کا چاند زمین اترا ہے. کیوں مولانا کا صاحب چودھری کا چاند دھرتی پر آ گیا ہے. جنہوں نے حضرت احسن العلماء کو اپنی نظروں سے دیکھا ہوگا چودھری کی چاند کی طرف اترتے. اللہ کا کرم تھا تو اپنے اپنے مرشد کی بات چل رہی تھی کہ اپنے مرشد کو اپنی نظر میں رکھو. تو میرے مرشد بھی نظر میں گئے, میرے مرشد بھی نظر میں گئے اور میرے مرشد اجازت بھی نظر میں. اللہ کا کرم ہے نہ مرشد کا جواب تھا نہ مرشد اجازت کا جواب تھا. الحمدللہ مرشد بھی کامل تھے اور مرشد اجازت بھی کامل تھے. الحمدللہ حسن تھے, وہ حسن تھے, وہ مصطفیٰ تھے, مصطفیٰ حیدر حسن مصطفیٰ کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی موضوع صلی اللہ تعالیٰ نا. تو سرکار مصطفیٰ کی بھی غلام تھی, حضرت حیدر کرار کی بھی غلام تھی. شیخ الحسن حسن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور احسن العلماء کے چہرے پر نور عطا فرمایا تھا. ایسا نور عطا فرمایا تھا, ایسا نور عطا فرمایا تھا ان کے چہرے پر جو ان کو دیکھتا تھا غم لے کر آ جاتا, غم کو بھول جاتا تھا. یہی میری مرشد کا حال تھا سرکار مفتی اعظم عالم جو سرکار مفتی اعظم کی بیعت ہیں, جنہوں نے سرکار مفتی اعظم کی سلسلہ ہاتھ پکڑ کر سلسلے قادریہ میں داخل کو جانتا ہے کہ مرشد مسکراتے تھے جیسا لگتا تھا پھول جڑ رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے آئیے ذرا آپ کو ایک بچے کی تقریر سنوائی جائے. محمد جنید برکاتی احسنی. منبر پاک پر جلوہ فرما حضور رفیق الملت والدین ابا حضور سید محمد نجیب حیدر نوری قادری برکاتی دامت اللہ العالی, حضور امان اہل سنت سید محمد امان میاں قادری برکاتی مدد اللہ العالی, ماہرین علوم عقلیہ و نقلیہ, میرے مشفق و مہربان اساتذہ اکرام, جمیع علماء اسلام, سامعین ذوی الاحترام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الله تعالى في القرآن المجيد وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم, ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين, والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی وقار, آج میرے لیے بڑی سعادت مندی اور فیروز بختی کی بات ہے کہ عرس قاسمی برکاتی کی اس نورانی محفل پاک میں کچھ عرض کرنے کا موقع مل رہا ہے. آج جس عنوان پر لبکشائی کی سعادت حاصل ہوئی ہے وہ عنوان سیرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے موسوم ہے. موضوع کی جامعیت و معنویت اہل علم و دانش پر بخوبی واضح و آشکار ہے.
یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جملہ موجودات عالم مل کر بھی اس موضوع کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ بادشاہ فکر و فن، امام اہل سنن، چشم و چراغ خاندان برکات، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ آئیے حضرات، اس سے پہلے کہ کچھ عرض و معروف کا سلسلہ دراز ہو، ہم اور آپ وجہ تخلیق کائنات باعث تدوین ہر دو جہاں علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ نبی کے پناہ میں درود و سلام پیش کرنے کا شرف حاصل کریں۔ پڑھیے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ حضرات محترم، آج ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے حسین و جمیل اور وسیع موضوع کے ایک پہلو یعنی نازش ہر دو جہاں خاتم پیغمبران رسول رسولاں علیہ تحیت و ثنا کے اخلاق کریمانہ کی نور افزا اور ضیابار کرنوں سے اپنے اخلاق و کردار کو سیقت اور اپنی صلح و شان کو منور و تابع کرنے کی سعادت حاصل کر دیں گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی اے محبوب آپ کی خوبو یعنی خلق بڑی شان کی ہے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہاد، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ سامعین باوقار، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ السلام کے خلق کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ حضور کا خلق قرآن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس چیز کا حکم فرما دیتا ہے آپ اسے بجا لاتے ہیں، اور جس چیز کے حوالے سے نہیں وارد ہو جاتی ہے آپ علیہ السلام اس سے رک جاتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اسی فطرت پر پیدا فرمایا ہے اور یہی آپ کی عادت شریفہ بھی ہے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اور دوسری حدیث پاک میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ بعثنی لتمام مکارم الاخلاق و محاسن الافعال، یعنی اللہ رب العزت نے مجھے مکارم اخلاق اور محاسن افعال کی تکمیل و تتمیم کے لیے مبعوث فرمایا گیا۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کے ذہن میں یہ سوال گردش کر رہا ہوگا کہ آخر حسن اخلاق کہتے کس کو ہیں؟ یہی سوال ایک شخص نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا تو آپ علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، یعنی اے محبوب آپ معاف کرنا اختیار کریں اور بھلائی کا حکم دیں اور جاہلوں سے منہ پھیر لیں، اور پھر ارشاد فرمایا کہ حسن اخلاق یہ گئے کہ تم قطع تعلق کرنے والے کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو۔ ایک عاشق کے ساتھ حسن اخلاق کی تعریف اس انداز میں پیش کرتا ہے کہ جن عادات و اطوار اور خصائل و شمائل کو نازش ہر دو جہاں خاتم پیغمبراں علیہ تحیت و ثنا کو حسن پاک ہونے کا شرف مل گیا ہے ان کو حسن اخلاق کہا جاتا ہے۔ ہاں جو عادتیں اور خصلتیں والی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اختیار فرمانی وہ خلق عظیم قرار پائیں۔ عزیزان گرامی وقار، حضور علیہ السلام کی بعثت کا مقصد
یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اخلاق و معاملات کو درست فرمائیں، ان کے اندر سے برے اخلاق کی جڑیں اخاڑ دیں اور ان کی جگہ بہترین اخلاق پیدا فرمائیں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے اپنے اقوال و افعال کے ذریعے تمام اچھے اخلاق کی فہرست مرتب فرمائی اور تمام زندگی ان پر کاربند رہے اور کاربند رہنے کی ہدایت فرمائی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَمَن لَّمْ يُعَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا، یعنی جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ عزیزان گرامی وقار جب بات حضور کے اخلاق کریمانہ کی چل رہی ہے تو سنیے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے جہاد فی سبیل اللہ کے علاوہ کبھی کسی شخص کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا اور نہ ہی کبھی کسی کی اپنی ذات کی خاطر کسی سے انتقام لیا۔ ہاں جب کوئی شخص اللہ عز و جل کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتا تو آپ علیہ السلام اس سے انتقام اور بدلہ لیتے۔ آپ علیہ السلام سے جو بھی سوال کیا گیا آپ نے کبھی اس سے منع نہیں فرمایا سوائے گناہ کا سبب بننے والی بات کے، کیونکہ آپ ان معاملات میں لوگوں سے دور رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام کو جب بھی جو کاموں کا حکم دیا گیا تو آپ نے آسان کام کو ہی اختیار فرمایا۔ اللہ یہ ہے حضور علیہ السلام کا حسن اخلاق۔ اسی لیے تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجزا ہوا ہے نہ ہوگا شہاد، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی وقار حضور علیہ السلام نے اپنے جانثاروں کی تعلیم و تربیت بھی کچھ اسی انداز میں فرمائی اور ان کے حسن اخلاق کو سنوارا تو انہوں نے حسن اخلاق کے مدارج و مراتب شان سے طے کیے کہ قرآن کریم ان قدسی صفات شخصیات کی اخلاق فاضلانہ کو شان سے بیان فرماتا ہے والذین معه اشداء علی الکفار ورحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یعنی آپ علیہ السلام کے ساتھ والے صحابہ کرام کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل، تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے اور سجدے میں گرتے، اللہ تعالیٰ کا فضل و رضا چاہتے، ان کی علامت ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان سے گئے۔ عزیزان گرامی وقار آج کے دور میں دین و سنیت اور عقیدے میں پلپلے لوگوں نے عقائد اسلام کی پرواہ کیے بغیر ہر ایک کے ساتھ صلح و مصالحت کا نام حسن اخلاق رکھا گیا۔ یاد رکھنا یہ نظریہ قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے، اس لیے کہ جب ہم حضور علیہ السلام کے جانثاروں کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیا ہو جاتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے جانثاروں کی تعلیم و تربیت بھی کچھ اسی انداز میں فرمائی ہے کہ جہاں وہ عابد شرمندہ دار ہوتے تو کفر و شرک سے برسر پیکار ہو کر میدان کارزار کے غازی بھی ہوتے، اور اگر جامع الفاظ میں ان کی سیرت کو بیان کیا جائے تو پھر اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے جانثار صحابہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں ہمہ وقت کوشاں نظر آتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار دین و سنیت میں تذبذب اور مداہنت کا نام حسن اخلاق نہیں ہے، بلکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا مکمل پاس و لحاظ رکھنا حسن اخلاق ہے، اور حسن اخلاق کا یہی معنی و مفہوم میدان کربلا سے لے کر آج تک جملہ اکابرین اہل سنت خصوصیت کے ساتھ اکابرین خاندان برکات قدس سرہم نے سمجھا اور سمجھایا ہے، جہاں مہرہ مقدسہ کی اساتین روحانیت تواضع اور انکساری کے اعلیٰ مقام پر فائز نظر آتے ہیں تو وہیں عقیدہ صحیحہ کے خلاف جانے والے کے لیے میان سے نکلی ہوئی چمچماتی تلوار بن کر سامنے آتے ہیں۔ حضرت ابو الحسین احمد نوری علیہ رحمت و رضوان کی کتاب مستطاب دلیل الیقین من کلمات العارفین اس دعوے کا بین ثبوت ہے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شب بدعت سے کہیے کہ ہو کافور نور افزاگ احمد نوری، اور سیدھا ساداگ لیکن الٹوں سے، سیدھا ساداگ لیکن الٹوں سے باقا ترچھاگ احمد نوری، باقا ترچھاگ احمد نوری۔ عزیزان گرامی وقار میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے جہاں حسن اخلاق کی تکمیل و تتمیم فرمائی
اور اپنے صحابہ کرام کو حسن اخلاق سے سنوارا، تو وہیں دنیا انسانیت کو حسن اخلاق کے حوالے سے ایک ضابطۂ حیات عطا فرمایا۔ اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو فرد اور معاشرے کی ایک بہترین تصویر سامنے آئے گی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا خیارکم احسنکم اخلاقا، یعنی تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، میں اپنی گفتگو کے اختتام پر عرض کر رہا ہوں کہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے گئے جس نبی کے اخلاق کریمانہ، جس نبی کے اخلاق فاضلانہ کائنات میں سب سے اچھے ہیں۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں سب سے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ حضور کے صحابہ تمام نبیوں کے صحابہ سے افضل ہیں، حضور کی امت تمام نبیوں کی امت سے افضل ہے۔ لہذا آج ہمیں اپنے اخلاق و کردار کو دیکھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ جو ہم ضابطۂ حیات حضور علیہ السلام نے حسن اخلاق کے حوالے سے ہمیں بتایا ہے، کیا اس ضابطے اور اس قانون کے تحت ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں؟ اور اگر نہیں تو آخر ایسا کیوں ہے؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر مکمل عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر ہے بچے میں، الحمدللہ تمہارا اللہ شکر برکت عطا فرمائے۔ میرے آقا 5 منٹ کی بات ہے، جب آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو آپ کی جد کریم نے دعا کی تھی کہ اللہ ان میں ہدایت کرنے والا نہیں۔ سرکار جب آپ تشریف لائے تو آپ نے ہدایت فرمائی۔ سرکار جب تک آپ تشریف نہیں لائے تھے تو زبردست نے زیر دست کو اپنے سائے میں لے لیا، زبردست نے زیر دست کو اپنے سائے میں لے لیا تھا۔ آپ تشریف لائے تو آپ نے زیر دست کی طاقت عطا فرمائی، وہ زیر دست زبردست پر آنے والے ہیں۔ زیر دست سرکار کرم فرما دیں، رحم فرما دیں۔ آج پر وہی زمانہ ہے زبردست زیر دست کو اپنے سائے میں لیے ہوئے ہیں، زبردست زیر دست کو اپنے سائے میں لیے ہوئے ہیں۔ سرکار بڑے بڑے چھوٹے چھوٹوں بزرگ بڑھ رہے ہیں۔ سرکار کرم فرما دیں، ان چھوٹوں کو طاقت عطا فرما دیں، سرکار ان چھوٹوں کو طاقت عطا فرما دیں۔ آپ کا کرم ہے اور آپ کی بارگاہ سے تو سب ہم مانتے ہیں سرکار اس بات کا ہمیں اعتراف ہے کہ گندے نکلنے کمین مہنگے پوڑی کے تین، گندے نکلنے کمین ہیں مہنگے کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں دور۔ سرکار یہ بھی مانتے ہیں اور سرکار یہ بھی مانتے پر صحیح جو صحیح مجرموں ناکارہ تھی کہتا ہی نہیں ان کو کریمہ دے رہا۔ سرکار غلام تو آپ کے ہیں، سرکار بندے تو آپ کے ہیں، اپنے غلاموں کو طاقت عطا فرماتی ہے۔ سرکار آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کرم فرما دیں، رحم فرما دیں، ہمارے حالوں پر رحم فرما دیں کہ ہم سچے نمازی بن جائیں، ہم سچے روزگار بن جائیں، ہم حق کے جاننے والے بن جائیں، ہم لوگوں سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ سرکار کا کرم ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب میں نے جیسا کہا تھا اب 10:15 بجے انشاءاللہ تعالیٰ برکات کی مسجد میں نماز جمعہ 1:30 بجے ادا کی جائے گی اور چھوٹی سرکار کی مسجد میں 1:45 بجے، گلشن برکات میں 2 بجے، محمدی مسجد میں 1:30 بجے یہ نماز ہے۔ تو نماز کی تیاری کیجیے گا، نماز پڑھیے گا، جہاں سے آتے ہو تو نماز سیکھ کے جاؤ، نماز پڑھنے کی نماز پڑھا کرو، نماز پڑھنا ضروری ہے، عرس میں آنا ضروری نہیں ہے۔ علماء بیٹھے پتا ہے عرس میں آنا ضروری ہے، آپ کو صحیح ہے نہیں، آپ کو صحیح ہے، لیکن نماز نہیں پڑھو گے، نماز نہیں پڑھو گے تو پکڑ ہوئی گناہگار ہو گئے۔ یہ تھوڑی پوچھا جائے گا کہ امان میاں کے ہاتھ میں تھے، کہ امین میاں کے ہاتھ میں تھے، کہ نجیم میاں کے ہاتھ میں تھے، کہ جا کے فاتحہ پڑھا، کچھ نہیں پوچھا جائے گا یار، نہیں پوچھا جائے گا نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، نماز کی ادائیگی کرو۔ اور میں اپنے احسنیوں سے کہہ رہا ہوں میرا حق ہے، احسنیوں سے کہنا میرا حق ہے۔
یہ دینا نہیں ہے حکم ہے. منبر کا پیاز لے رکھنا. جب بڑے بڑے مقرر ہو جاؤ, بڑے بڑے شاعر ہو جاؤ اور لوگ تمہاری تقریر کی توتی مانے اور تمہاری ناخوانی میں تمہارا نام ہو جائے, اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے کہ مہاراجا سے فارغ ہو. مہاراجا سے فارغ ہو, اور وہاں تمہارے اساتذہ نے اور تمہارے چاہنے والوں نے تمہیں وہ درد دیا ہے, پہلے تمہارے اساتذہ نے اور تمہارے سرپرستوں نے, جو جامعہ کے سرپرستوں انہوں نے تمہاری چھٹی میں مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کو کرا دیا ہے, اور مسئلہ کے اعلیٰ حضرت میں تقریر کیسے کی جاتی ہے اور نعت کیسے پڑھی جاتی ہے اچھی طرح جانتے ہیں. اسی انداز میں نعت پڑھنا, اسی انداز میں تقریر کرنا. کبھی پیسے کی پیچھے مت بھاگنا. ایک بات دھیان رکھنا, پیسے کے پیچھے مت بھاگنا. تم پیسے کے پیچھے نہیں بھاگو گے تو تم پتہ پیسہ تمہارے پیچھے بھاگے گا. پیسہ تمہارے پیچھے بھاگے گا. آپ لوگوں کو سلامت کرنے بڑی خوشی ہوتی ہے, محبت بھی ہے, ڈانٹ بھی ہے. جو محبت کرے گا وہ ڈانٹے گا بھی, لیکن تم غلط بات پہ ڈانٹنی پڑے گی. ارے ڈانٹ کھانے تو ہنستے, مسئلہ یہ ہوتا ہے تو ڈانٹتا وہ بھی ہنسا ہوتا ہے, ڈانٹ پتا وہ جاتا ہوتا ہے. ڈانٹ تو مجھے گھر ہوتا ہے, تمہارا جیسے نکل جاتی ہے اور سامنے والے کی طرح چلا ہوتا رہتا ہے, لیکن ادب بولے. میں برکاتی ہوں, میں بتا رہا ہوں, جامعہ میں اگر ذات کی آواز گم ہو جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جامعہ میں سوئی گا دیا تو سوئی کی آواز آ جائے گی. پرانے بچے بھی جانتے ہو, نئے بچے بھی جانتے ہیں. تو جامعہ میں ایک قدم بڑھے تو ایسا لگتا ہے کہ بالکل خاموشی کھا گئی. کرم ہے, بچوں کی محبت ہے, بچے بے بیرا نہیں ہیں. بچوں کا ڈریس دیکھو, بچوں کے کپڑے دیکھو, بچوں کی سروں کی ٹوپیاں دیکھو, بچے جو کر آ رہے ہیں. کوئی میں عوام میں اندر رہیں گے بچوں کے عوام میں دیکھنا بڑے قرینے کے ساتھ بچے رہتے ہیں. الحمدللہ. ان بچوں سے میں نے بچپنا نہیں چھینا ہے. بچے پڑھ رہے بہت متقی, بڑے پرہیزگار ہوں گے, بہت متقی ہوں گے. نہیں, بچے بچے رہیں گے جو پڑھنے کے فارغ ہو جائیں گے متقی بھی ہوں گے. ابھی بھی متقی ہیں الحمدللہ, نماز پڑھتے ہیں. اس سے بڑا تقویٰ کیا ہوگا؟ اوروں کو یہاں کا روپ دیکھیے, یہاں کا روپ دیکھیے. یہ بچے الحمدللہ مسجد میں حاضر ہوتے ہیں, یہی کر رہے ہیں الحمدللہ, نماز پڑھتے ہیں, اساتذہ کی عزت کرتے ہیں اور سب سے محبت کرتے ہیں. اور ٹائم زیادہ ہو رہا ہے, کہیں ابا تمہاری نان چھوڑو, کام پڑھ لو. یاد رکھیے رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ سرکار بہت زیادہ کافی گرو ہو گیا قبول فرما. یا اللہ آنے والوں کی حاضری کو قبول فرما, مالا پار فرما. یا اللہ ساری پریشانی کو فرما. برکت لا الہ الا اللہ. جمعے کی تیاری کریے, جمعے کے لیے چلیے. چلے تشریف لے چلیں آپ حضرات, پروگرام کے لیے جلدی ختم کیا جائے, جمعے کی تیاری جمعے کی تیاری کریں آپ حضرات.